پھوک سے چرخے دی کوک تک، حسن نثار 6 اگست 2019۔ مجھے 3 نیازی بہت پیارے اور عزیز ہیں۔ پہلا منیر نیازی، دوسرا منیر نیازی اور تیسرا ڈاکٹر اجمل نیازی، جو عالی ذہن ہونے کے ساتھ ساتھ عالی ظرف بھی ہے، ورنہ آج کل دوسروں کی تعریف خال خال ہے یا خواب و خیال۔ 2-3 دن پہلے اپنے کالم میں لکھتے ہیں، نوحہ پڑا ہے برادرم حسن نثار نے قبروں اور خبروں کا۔ قبریں اور خبریں اس زمانے میں ایک سی ہو گئی ہیں، نہ اچھی خبریں ملتی ہیں اور نہ زندہ قبریں ملتی ہیں۔ کالم کی شکل میں دانشور کالم نگار حسن نثار نے یہ نوحہ لکھا ہے۔ اس نے بڑی بڑی قبروں اور آج کل کی خبروں کو ایک کر دیا ہے، لیکن کالموں کو اس کے ساتھ شامل کرنا مناسب نہ تھا۔ حسن بھائی بادشاہ آدمی ہے، بہت زبردست کالم نگار ہے، مگر ہم سب کے کالم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ گزارش برادرم اجمل نیازی سے صرف اتنی سی ہے کہ جن کالموں کو میں نے خبروں اور قبروں کے ساتھ ملایا، اگر ملایا تو وہ میرے اپنے ہی کالم تھے، میرے شاندار اور طرح دار ہم اثروں کے نہیں کہ آپ اور آپ جیسوں کے کالموں کی تو کلاس ہی جن سے میں خود رہنمائی اور انسپیریشن حاصل کرتا ہوں، ورنہ مجھے تو اس اعتراف میں کوئی آڑ نہیں کہ میں تو گزشتہ 22-24 سال سے 2-4 کالم ہی گھمائے اور دہرائے جا رہا ہوں۔ انصاف، احتساب، کرپشن، جہالت، بدصورت نقاب پوش جمہوریت وغیرہ کے مجھے تو اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ ان اور چند ایسے ہی کچھ اور موضوعات پر فوکس رہا، اور دکھ اس بات کا ہے کہ گرینڈ ٹوٹل میں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنا کے علاوہ نتیجہ 0 ہے، یعنی ڈھاک کے 3 پات۔ پہلے 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، پھر ایک تیسری قوت ابھرنے کے بعد تعداد 3 ہو گئی، لیکن تبدیل کچھ نہیں ہوا۔ کبھی لکھا تھا کچھ اور نہیں، وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے، جیسے کالم رپیٹ ہوتے رہے، تعبیر بھی رپیٹ ہوتی رہی۔ اس لیے گلہ شکوہ شکایت غصہ صرف اپنے کالموں پر ہے، ساتھیوں کے کالموں پر نہیں۔ قارئین کا قیمتی وقت صرف میں نے ضائع کیا، جس کے اعتراف کا واحد مقصد صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ لکھنے والے نے ہر خواب کی ایک سی تعبیر ہی تقدیر کر دی، تو تحریر پر تعزیر کیسی؟ اور اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو یادوں کے سوا سب کچھ ہی کھا گئی۔ مشکیزے، پینجے اور چرخے، ماں چرخے کاٹنے والیاں سب ماضی ہو گئے۔ اس پر تو ماتم کر کے سو رہتے، لیکن مجھے تو اس بات سے خوف آتا ہے کہ آنے والی 2-3 نسلوں بعد تو شاید پنجابی زبان کی بھی صرف یاد ہی باقی رہ جائے گی۔ پنجابی کیا، ان بچوں سے تو اردو بھی ڈھنگ سے پڑھی بولی نہیں جاتی، اور انتہا یہ کہ والدین بھی اس سچویشن سے محظوظ ہوتے ہیں۔ جوگی اتر پہاڑوں آیا تے چرخے دی کوک سن کے، کن وچ مندراں گل وچ گانی، بھورے نین تمس جوانی۔ اب او لیول اور اے لیول کو کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے کہ جوگی کون ہوتا ہے، کانوں میں جھولتی مندراں کیسی ہوتی ہیں، اور گلے میں گانی کا کیا مطلب ہے۔ بڑی مشکل سے سمجھایا کہ چرخہ کیا ہوتا تھا، اور یہ لفظ چرخہ فارسی لفظ چرخ سے نکلا، جس کا ایک مطلب پہیا بھی ہے۔ کبھی ہمارے دیہات میں چرخہ ہر گھر کی ضرورت تھا، لج پال تن ڈھانپنے میں مدد کرتا۔ چرخہ کاٹنے کی مہارت عورت کی پہچان، سگڑاپے کا نشان تھی اور جہیز کا کلیدی سامان۔ لوک گیتوں کے چرخے سے لے کر چاند پر چرخہ کاٹنے والی بڑھیا تک سب سریندر کور اور پرکاش کور کے گائے اس خوبصورت گیت سمیت خواب اور خاک ہو گیا۔ نی میں کتاں پریتاں نال چرخہ چنندا، چنن کا چرخہ چلتا تو خوشبو پھیلتی تھی۔ سوت کاٹنے کے لیے چرخے کی ایجاد کا سراغ بغداد میں ملتا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی کے عباسی دور کی ایک تصویر میں کسی کو چرخہ کاٹتے دکھایا گیا ہے، جبکہ چین میں 1270 اور یورپ میں اس کا سراغ 1280 میں ملتا ہے۔ چرخے سے بھی پہلے ہاتھوں سے دھاگا تیار کرنے کی کہانی 4000 سال پرانی ہے، اور چرخے کو ریپلیس ہوئے تو جمعہ 8 دن بھی نہ ہوئے۔ وہ جگہ جہاں عورتیں کٹھی بیٹھ کر چرخہ کاتا کرتی آتن کہلاتی تھی۔ اٹیرے ہوئے سوت کی گچھی کو اٹی کہتے تھے۔ لکڑی کا وہ آلہ جس پر سوت لپیٹ کر گچھیاں بناتے تھے اٹیرن یا اٹیرنی کہلاتا تھا۔ چرخے کے دونوں گول تختوں کو ملانے والی رسی یا دھاگا جس کے اوپر چرخے کی مائل چلتی بیٹر کہلاتی۔ پونیاں وغیرہ رکھنے کی ٹوکری کو پٹاری کہتے۔ اسی طرح پون، سلائی، پونی، تند، چیرو، چھکو، چھلی، چھوپ، چمرک، دمکڑا، گڈا، گڈی، لڑی، لوگڑ، مائل، مڈھا وغیرہ سب ہی چرخے کے متعلقات و لوازمات تھے جو چرخے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ رہے نام اللہ کا، باقی سب کچھ فانی ہے۔